چیئرمین صاحبہ، میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی بات کر سکوں۔ جیسے کہ آج ملک کو معیشت کا چیلنج کا سامنا ہے، جس طرح ملک کی معیشت سفر کر رہی ہے، اور آج پاکستان کی عوام کو مہنگائی کا بھی سامنا ہے۔ ہم کچھ بھی کہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ عام آدمی آج پریشان ہے، بلکہ مڈل کلاس، جو بھی کلاس کے میں سمجھتا ہوں اس مہنگائی کا جو سامنا ہے وہ مشکل سے کر پا رہے ہیں۔ یہ مسائل ہیں، اور یہ مسائل ہم نے 30-40 سال کی پرانی اخباریں دیکھیں گے، اس میں بھی یہ چینی کا ریٹ بڑھ گیا، یہ چیزیں چلتی آ رہی ہے۔ مگر اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں آج جو اس ملک کو مسئلہ ہے وہ انصاف کا ہے۔ اگر اس ملک میں ایک وزیر اعظم کو عدالتی قتل کر کے شہید کیا جائے، ان کے فیصلے سے اس کو پھانسی دی جائے، ایک وزیر اعظم کو عدالت کی توہین میں نکالا جاتا ہے جیسے گیلانی صاحب کو نکالا گیا، ایک 3 دفعہ کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ایک سازش کے تحت، جو ساری ایک سازش بنائی گئی، ایک پلان بنایا گیا ایک پروجیکٹ لانچ کرنے کے لیے، جو عمرانی پروجیکٹ ہے، اس کو لانچ کرنے کے لیے 2017 میں ایک سازش بنائی گئی، 2014 سے وہ سازش شروع ہوئی، 17 میں اس پہ عمل ہوا، اور ایک چلتا پھرتا پاکستان کی معیشت بھی ایسے ٹیک آف پہ تھی۔ دنیا کے سارے جو رینکنگ جو کرتے ہیں، جو ادارے جو آج بلومبرگ ہمیں اور رپورٹیں دے رہا ہے، وہ 17 کی آپ نکال لیں کہ پاکستان کہاں کھڑا تھا اور آج پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ تو یہ جو 75 سالوں سے ملک کے منتخب وزیر اعظموں کے ساتھ یہ جو کچھ کیا جا رہا تھا، میں سمجھتا ہوں یہ مسائل آج یہی وجہ ہے کہ ایک پروجیکٹ لانچ کرنے کے لیے آپ ایک سازش کرتے ہیں اور ایک چلتے پھرتے پاکستان کو آ کے تباہی پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ میں چیئرمین صاحبہ، میں آپ کو تھوڑا وقت لوں گا کہ اگر ایک 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو، جس کے خلاف ایک سازش کی گئی، ایک جھوٹا کیس بنایا گیا، پاناما کا ڈرامہ رچایا گیا، اقامہ پہ سزا دی گئی، وہ سارا سامنے آ چکا ہے کہ یہ کس طرح ہوا۔ ایک مرحوم جج ارشد ملک، اس نے اپنے ویڈیوز کی آگئی کہ اس نے بتایا کہ کس طرح یہ جھوٹا کیس تھا اور میں نے سزا دی۔ چلو وہ مرحوم چلا گیا، مگر 2 دن پہلے میں نے ایک نیشنل ٹی وی پہ ندیم ملک صاحب کا پروگرام دیکھا۔ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جج صاحب شوکت صدیقی صاحب فرما رہے تھے، جو ان کی باتیں ہیں، کیا یہ جو ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، کیا ہم آنکھیں بند کر کے وہ قبول کر لیں؟ جو اس نے فرمایا ہے، میں آپ کو، اس نے کہا ایک جنرل اس وقت ریٹائر ہو گئے ہیں، اس نے کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی۔ ایک آئین شکن اس کو کہتا ہے کہ جو واردات اس نے ڈالی، اس نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی کا فیصلہ، ہم آپ سے قومی مفاد میں فیور چاہتے ہیں، اس طرح تو ہمارے 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ مطلب ایک ڈکٹیٹر جیسے پہلے کرتے رہے، ایک جنرل جو تھا وہ اپنے جو اس کا اختیار نہیں ہے، اس نے جج کو جا کے بولا، اور جج وہ اعتراف کر رہا ہے پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جاوید چودھری نے ایک آرٹیکل لکھا کہ نواز شریف کا فیصلہ کیسے کیا گیا۔ تو جب آپ یہ سارے مسائل جو ہے کمیٹیوں میں لا رہے ہیں، کیوں نہ نواز شریف کا کیس بھی ایک خصوصی کمیٹی میں یہ لایا جائے، ان سارے کرداروں کو بلایا جائے، وہاں ان سے پوچھا جائے اور اس کے لیے تعین کیا جائے سزا، اور جو نواز شریف کو سزا دی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ پارلیمنٹ کا فلور ہمارے پاس موجود ہے۔
اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم جو اس ایوان نے منتخب کیا تھا، اس سے ایک ناانصافی ہوئی ہے، ان سے زیادتی ہوئی ہے، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ یہ جو پڑوس میں ہمارا جو ایک ادارہ ہے، وہاں پہ تو آج بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک اور منتخب وزیر اعظم کو اسی طرح ہم نکالیں، اسی طرح ہم اس کی بھی تصدیق کریں، مگر اب ہم اپنے وزیر اعظم کی قربانی نہیں دیں گے۔ یہ پارلیمنٹ ہوگی، عوام کی بالادستی اگر ہم چاہتے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے اسپیکر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح پارلیمنٹ کو متحرک کیا ہے اور ہمارے ہاؤس کی جو اختیار ہے اس کو استعمال کیا ہے، اور آج ہم سب سر جوڑ کے پارلیمنٹ پہ کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، جو مریم نواز صاحبہ کے خلاف جو فیصلہ آیا، اس کی مکمل انکوائری ہو۔ اس کمیٹی میں یہ سارے کردار جو جاوید چودھری صاحب نے لکھے کردار، جو یہ چیف جسٹس شوکت صدیقی صاحب فرما رہے ہیں، تو ان کو بلایا جائے اور یہ ان سے پوچھا جائے کہ زیادتی ہوئی ہے، اور وہ قوم کو بتایا جائے، اور نواز شریف سے معافی مانگی جائے کہ ہم نے آپ سے زیادتی کی ہے۔ اگر آج ملک یہ سفر کر رہا ہے تو اس وجہ سے کر رہا ہے۔ آج یہ عمران کی پروجیکٹ کے لانچ کے بعد اس ملک کی معیشت تباہ ہوئی ہے۔ ہم عوام کو بتانا چاہتے ہیں، یہ چینی، آٹا، یہ جو مہنگائی ہے، آپ کی بات صحیح ہے، ہمیں احساس ہے آپ کا، مگر اس کی وجوہات عمران پروجیکٹ ہے، ہم نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو ریلیف دیا تھا، اب بھی دیں گے۔ اگر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے تو انصاف دینا پڑے گا 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو، نواز شریف کو، تبھی یہ ملک آگے بڑھے گا۔ جی آپ کا پوائنٹ آ گیا جی۔